بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج کل میں محراب پور میں ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا اسکول ہے ہیرا ماڈل اسکول۔ یہ محراب پور اسٹیشن کے نزدیک ہی ہے، برابر میں ہی ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا اسکول ہے۔ اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کا کنسنٹریٹ اس بات پہ ہے کہ بچے کو علم سے زیادہ اخلاقیات سکھائیں، علم سے زیادہ ادب سکھائیں، علم سے زیادہ اسے معاشرتی اسلوب سکھائیں۔ یہ ان کی خاصیت ہے ہیرا اسکول والوں کی۔ اور میرے خیال میں یہ محراب پور کے علاقے کا سب سے بہترین اسکولوں میں سے شاید ایک اسکول ہے، کیونکہ ان کی انوائرمنٹ، ان کا ماحول اور ان کے تمام معاملات جو ہے وہ نارمل ایجوکیشن سینٹر جیسے تو ہیں نہیں، بالکل ہی مختلف ہیں۔ اور بڑا ڈیپلی یہ صرف بچوں پہ نہیں، بچوں سے زیادہ ان کے والدین پہ توجہ دیتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کیا کرتے ہیں اور وہ اپنے بچے کے ساتھ اپنا معاملہ کیسے رکھتے ہیں اور وہ اپنا معاملہ اسکول کے ساتھ کیسے رکھتے ہیں۔ والدین اگر صحیح طرح سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ کنیکٹیوٹی بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اسی طرح استاد کی کنیکٹیوٹی، اسکول کی کنیکٹیوٹی، کتاب کی کنیکٹیوٹی اور ماں باپ کی کنیکٹیوٹی، یہ تمام کنیکشن مل کے جب بچے کو ایک پاور سپلائی کریں گے تو لازمی طور پہ اس بچے میں بہت سی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ آج روحانی تعلیم میں جس سبجیکٹ میں ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد کے 2 میم۔ نارملی دنیا جہان میں مختلف نام پائے جاتے ہیں تو ان ناموں کا کوئی مطلب لیا نہیں جاتا، بس نام رکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ رسماً یہ نام چل رہے ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس رب کریم نے اپنے محبوب کا نام کہیں پہ احمد رکھا، کہیں پہ محمود رکھا، کہیں پہ محمد رکھا، کہیں پہ مصطفیٰ رکھا، کہیں پہ مرتضیٰ رکھا، کہیں پہ مطلب مختلف جگہوں کے حساب سے، مختلف ماحول کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کا انتخاب بھی اسی طرح کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں، اپنے صفات میں کرم کی صفت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے کریمی رکھی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو نام پہ توجہ نہیں دیتے، حقیقت میں ہم پھر اس بندے پہ ہی توجہ نہیں دیتے۔ ہم اس کے نام میں چھپی اس بندے کی پوری ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس نام کی تاثیر کو اس بندے کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں، یا اگر اس کی تاثیر کچھ ایسی ہے کہ جو اس کو دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے
کسی تباہی کے لیے تیار کرتی ہے تو ہم اس کا نام تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب فرشتوں سے مقابلہ کروایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم دیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر قسم کے نام کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نام کے علم سے سرفراز کرے، یہ دولت ہمیں مالک نصیب کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی حد تک کرم کیا بھی ہے۔ اس مالک کی اس مہربانی اور اس عنایت کا جتنا شکرانہ اور جتنا اس مالک کے حضور سجدہ ریزی کی جا سکے کم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے تمام حروف کو جتنا بھی ہم ڈسکس کرنا چاہیں، ان حروف پہ اس دنیا میں کوئی ایسا فرد پیدا ہی نہیں ہوا جو مکمل احاطہ کر سکے۔ باطن میں جب کھڑکی کھلتی ہے، آقائے دو جہاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو پانے کے لیے یا ان کا دیدار کرنے کے لیے یا ان کے اسم کا راز جاننے کے لیے یا حضور کے مرتبے مان اور شان کو جاننے کے لیے جب آدمی اللہ کے حضور عرض گزار ہو اور وہاں سے کھڑکی کھلے تو ہر دفعہ کھڑکی کھلنے کے بعد منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہی ایک خاص منظر ہے بس، تو یہ صرف اس کو ایک منظر ملا ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹ کے دوسرا کوئی منظر اسے دکھایا نہیں ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس مالک کی اس وسیع کائنات میں اپنے حبیب کے لیے کیا کچھ ہے، اس کا اندازہ انسان کر نہیں سکتے۔ اس نے اپنی ذات سے حبیب کی ذات کو وابستہ کر دیا، اس نے اپنے عشق کو حبیب کے عشق سے وابستہ کر دیا، اس نے اس کائنات کی تخلیق کو حبیب سے وابستہ کر دیا۔ تو اس حبیب کے اسم میں یا اس کی ذات میں مالک پاک نے کیا کیا رکھا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی واحد ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے طفل نوری سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تو جثہ توفیق الہی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ جثہ توفیق الہی کیا چیز ہے اور طفل نوری کیا چیز ہے۔ لہذا جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے پیارے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم اس کی ذات کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہم مطلب اس کے ادب اور تعظیم کو بجا نہیں لاتے، اور اگر وہ ادب اور تعظیم بجا نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہم گستاخی کر جاتے ہیں، اور ہم ہی اپنے آقا کے شان میں گستاخی کرنے والے ٹھہریں تو پھر بتاؤ کیا حال ہوگا ہمارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک میں یہ جو دو میم ہیں، ان دو میموں کا ہمیشہ کچھ الگ منظر نظر آتا ہے۔ جب بھی مالک نے باطن میں کوئی کھڑکی کھولی ہے تو ایک ایک حرف کا ایک الگ الگ عالم نظر آتا ہے۔ کبھی وہ عالم کچھ اور ہوتا ہے، کبھی وہ عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ اب محمد کے دو میم ہیں، نارملی لکھنے میں دو میم ہیں، ان دونوں میموں کی شکل بھی ایک جیسی ہے، لیکن جب کھڑکی کھلتی ہے تو ان دو میموں کے دو الگ الگ عالم نظر آتے ہیں، جہان نظر آتے ہیں۔ اور جب بھی یہ کھڑکی کھلتی ہے تو ہر دفعہ ان دو میموں کے عالم بھی الگ الگ نظر آتے ہیں۔ جو سب سے پہلا نظارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے پہلے میم کا ملا
وہ محبت تھی، اور اس کے ساتھ جو دوسرے میم کا عالم ملا وہ ملنساری کا ملا۔ اس کے بعد بھی کافی مالک پاک نے کرم کیا، اور بہت بار وہ کھڑکی کھلی اور بہت بار ان میموں کا الگ الگ جہان اور عالم دیکھا، لیکن آج میں صرف یہ دو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مالک پاک نے سب سے پہلے محبت کا ایک پورا جہان دکھایا، محبت کے پیرائے دکھائے، محبت کے اسٹیجز دکھائے، ہر اسٹیج کا دوسرے اسٹیج کے ساتھ کنیکشن، اور ہر اسٹیج کا میری ذات کے ساتھ کنیکشن، اور ہر اسٹیج کا اس عالم ناسوت کے ساتھ کنیکشن، اور ہر اسٹیج کا ملکوت کے ساتھ الگ کنیکشن، جبروت کے ساتھ الگ کنیکشن، لاہوت اور ہاہوت کے الگ کنیکشن، عالم وحدت کے الگ کنیکشن، اور عالم احدیت کے ساتھ جو اس کے کنیکشن تھے وہ کچھ الگ ہی تھے۔ اور یہ جو منظر وہاں بنتا تھا، حقیقت بتاؤں تو یہ نہ میرے پاس وہ لفظ ہیں نہ میں وہ بیان کر پاؤں گا کہ کیا عجیب منظر تھا، اس کی کنیکٹیوٹی کا کیا انداز تھا، اور اس کے جو اسٹیجز ہیں، محبت کے مدارج جو ہیں وہ کیسے کیسے تھے۔ اسی طرح پھر ملنساری ہے۔ شروع میں یہ دو مناظر دکھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے سبق دینا چاہا کہ اگر میرا بندہ بننا ہے تو محبت کرنا سیکھ اور ملنساری سیکھ۔ یہ دو چیزیں تیری ذات میں اگر اتر جائیں گی تو تیرے لیے ایمان کے راستے کھل جائیں گے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ کافی حد تک اس کی کوشش کرنے لگے ہیں، اور مالک نے اس میں سے کافی عطا بھی کر دیا ہے۔ ملنساری بھی مالک نے کافی حد تک عطا کی ہے، محبت بھی مالک نے کافی حد تک عطا کی ہے۔ میں نالائق کمینہ اس لائق تھا نہیں، جو کرم میرے مالک نے مجھ پہ کیا ہے اس مالک کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہوں میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے۔ لہذا میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ خدا را اپنے پیارے حبیب کی نسبت اپنائیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اس رنگ سے زیادہ حسین رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے سارے رنگ اپنے حبیب کو عطا کیے، اب آپ کو اپنے حبیب کے رنگوں میں سے کچھ رنگ تو اپنی ذات پہ اتارنے چاہیے، تبھی تو آپ اس کے امتی ہونے کا کوئی عکس پہ دکھائیں گے نا۔ محبت آپ میں ہو نہیں، معاملات سارے آپ کے کچھ اور ہوں، گھریلو زندگی کا رنگ کچھ اور ہو، دنیا میں عام لوگوں کے ساتھ آپ کا رنگ کچھ اور ہو، اور وہ جناب کسی بھی طریقے سے محبت کے پیرائے میں تلتا نہ ہو، تو پھر آپ آقا دو جہاں کے امتی ہونے کا دم بھریں گے تو بھریں گے کیسے؟ اور اگر آپ میں ملنساری بھی نہیں ہے، محبت کا ایک الگ پیرامیٹر ہے، اس کا جہان مکمل الگ ہے، ملنساری ایک الگ چیز ہے، اس کا پورا الگ سا ایک عالم ہے۔ یہ بڑے ہی نازک معاملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا رنگ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔